وہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی، ماہ رمضان بھی تھا۔ لوگوں کی اکثریت سحری کر کے دوبارہ گرم بستروں میں دبک کر سو چکی تھی، لیکن کون جانتا تھا کہ اس سرد موسم میں کسی کا لہو بھی اتنا سرد ہو چکا ہے کہ اپنوں کا لہو بہاتے ہوئے اس کے ہاتھ ذرا نہیں کانپے۔ اس نے پلاننگ کے تحت گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ 3 لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ گہری نیند میں ڈوبے اس کی ماں، باپ اور بھائی کے پہلے ہاتھ پیر باندھے، گھر سے قیمتی سامان لوٹا، اور جب جانے لگے تو اس نے خود کہا، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں ملی ہوئی ہوں، انہیں مار دو۔ اور پھر انہوں نے اس کی بات مان بھی لی، انہیں مار دیا۔ اس کی ماں، باپ اور بھائی کو اس کے سامنے ہی ذبح کر دیا، اور وہ بھی روزے کی حالت میں۔ جی ہاں، یہ کراچی کی ایک دل دہلا دینے والی کرائم اسٹوری ہے، ٹرپل مرڈر کیس، جس کا مرکزی کردار تھی اسما نواب۔ یہ کہانی سننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ میں ایک روزنامے سے وابستہ تھا۔ ان دنوں موبائل فون اتنے عام نہیں ہوئے تھے۔ پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ پیجر سسٹم تھا۔ ایک روز صبح پیجر بجا۔ پیجر پر میسیج تھا ایدھی کے کنٹرول روم سے کہ ملیر کے علاقے سعود آباد میں ایک مکان سے 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ بائک اسٹارٹ کی اور سعود آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ علاقے میں پہنچا تو ایک گلی میں پولیس کی موبائلیں اور ایدھی کی ایمبولینسیں کھڑی تھیں۔ وہ ایک پتلی سی گلی تھی، اور گلی میں ہی ایک گھر کے سامنے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ مکان کا کالا گیٹ پورا کھلا ہوا تھا، اور دروازے پہ ایک سنتری بادشاہ کھڑا تھا۔ گھر میں داخل ہونے پر اندر کا منظر ہلا دینے والا تھا۔ سامنے ہی ایک کمرہ تھا جس میں 2 لاشیں پڑی تھیں، ایک خاتون کی اور ایک نوجوان کی۔ خاتون کی لاش چارپائی پر تھی، اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ میں کپڑا ٹھوسا گیا تھا اور پھر اوپر سے ٹیپ لگا دیا گیا تھا۔ بالکل یہی حال فرش پر پڑی نوجوان کی لاش کا تھا، اور جس بات نے اس منظر کو خونی بنا دیا تھا وہ لاشوں کے پاس جمع خون کا تالاب تھا۔ دونوں کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ فوٹوگرافر کو تصویریں بناتا چھوڑ کر میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں بھی ایک مرد کی لاش موجود تھی، اور اس کا بھی وہی حال تھا جو پہلے کمرے میں موجود دونوں لاشوں کا تھا۔ ہاتھ، پیر اور منہ بندھا ہوا اور گلا کٹا ہوا۔ یہ ایک تہرے قتل کی اندھی واردات تھی، ایک ایسا بلائنڈ مرڈر کیس جس میں قاتلوں نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ شہر میں اس واقعے سے دہشت پھیل چکی تھی۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا تھا۔ اس وقت تک پولیس یہی سمجھ رہی تھی کہ گھر کی واحد فرد اسما نواب قتل ہونے سے صرف اس لیے بچ گئی ہے کہ وہ گھر پر نہیں تھی۔ یہ اسما نواب کی بتائی ہوئی کہانی تھی۔ اس نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ وہ صبح کالج چلی گئی تھی، اور جب کالج سے واپس آئی تو دیکھا کہ گھر میں والد، والدہ اور بھائی کی لاشیں پڑی ہیں۔ شروع میں اسما نواب پر شک نہ ہوا پولیس کو، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ پولیس اس پر شک کیے بغیر رہ نہ سکی۔ اسما نواب نے جا کے اپنی خالہ کو یہ بتایا تھا کہ میں کالج گئی ہوئی تھی اور یہاں پر جو اس کا قتل ہو گیا، میں جو آ کے دیکھا تو جب پولیس نے آگے پیچھے دیکھا، دیگر چیزیں معلومات کی، تو پولیس کو کچھ کلو نہیں مل رہا تھا۔ تو جب وہ گھر پر آئے تو انہوں نے پوچھا اس کے گھر اسما نواب کون ہے، تو اسما نواب محک کے گھر میں کھانا کھا رہی تھی۔ اسما نواب شاید بچ جاتی، لیکن ایک طرف اس کا اطمینان اسے لے ڈوبا تو دوسری طرف اس کا بیان۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کالج گئی تھی، لیکن دسمبر میں تو تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ پولیس نے پوچھا کہ جب آپ بی آپ کہاں تھیں جب آپ کے والدین کا قتل ہوا اور بھائی کا قتل ہوا، تو اس نے کہا کہ میں کالج گئی ہوئی تھی۔ تو پولیس نے جا کے جب کالج سے معلومات حاصل کری اور کالج سے جانے کے بعد پتہ کیا تو وہاں معلوم ہوا کہ وہاں تو اس وقت چھٹیاں تھیں اور امتحانی فارم جمع ہو رہے تھے، اور اسی طرح کی کوئی شہادت نہیں ملی تھی جس سے پتہ چلتا کہ اسما نواب کالج گئی ہوئی تھی۔
اسما نواب کو حراست میں لے کر اس سے تفتیش کی گئی تو 16 سال کی اسما نواب زیادہ دیر تک اپنے ابتدائی بیان پر قائم نہ رہ سکی اور پھر جو کچھ سامنے آیا وہ انتہائی خوفناک تھا۔ اپنی ماں، باپ اور بھائی کی قاتل خود اسما نواب تھی اور 1998 کا آخری سورج اسما نواب کی تہرے قتل کی واردات میں گرفتاری کے ساتھ غروب ہوا۔ پولیس نے 31 دسمبر کی شام اسما نواب کو گرفتار کر لیا۔ آخر ایسا کیا تھا جو ایک بیٹی اپنے ماں باپ اور ایک بہن اپنے بھائی کے قتل سے بھی نہیں چوکی؟ یہ ایک محبت کی داستان ہے، ایک ایسی محبت جسے پانے کے لیے اسما نواب نے اپنے خون کے رشتوں کی بھیٹ دے دی۔ یہ آج سے 26 سال پرانی کہانی ہے۔ اسما کو فرحان نامی نوجوان سے محبت ہو گئی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ فرحان ایک آوارہ لڑکا ہے، تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ فرحان نے رشتہ بھیجا تو اسے ٹھکرا دیا گیا، اور صرف یہی نہیں، اسما کے بھائی آصف نے فرحان کو مارا بھی۔ ماں نے اسما نواب پر فرحان سے ملنے پر پابندی لگا دی اور دونوں میں فون پر بھی رابطہ نہ ہو اس لیے گھر کا فون بھی کٹوا دیا، لیکن اسما باز نہ آئی اور وہ اپنی خالہ کے گھر سے فون پر فرحان سے رابطے میں رہی۔ اسما نواب فرحان کی محبت میں ایسی دیوانی ہو چکی تھی کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں رہی۔ اس نے فرحان کے ساتھ مل کر واردات کی منصوبہ بندی کی اور 30 دسمبر 1998 کی صبح 7 بجے فرحان اپنے دوست جاوید صدیقی اور بھانجے وسیم کے ہمراہ اسما کے گھر پہنچ گیا۔ 26 سال پرانی یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں بہت کچھ میری یادداشتوں پر مبنی ہے، لیکن کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے سے پہلے اس کیس کی فائل کو بھی کئی بار پڑھا ہے۔ اس کیس کی فائل میں اسما کے محبوب فرحان کا ایک بیان ہے۔ بیان کیا ہے؟ پوری کہانی ہے، دل تھام کر سنیے گا۔ فرحان کہتا ہے کہ ہم جب اسما نواب کے گھر پہنچے تو پلان کے تحت اسما نواب نے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو اسما ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی۔ ایک کمرے میں اس کی ماں اور بھائی آصف سو رہے تھے اور دوسرے کمرے میں اس کے والد۔ ہمارے پاس نقلی ٹی ٹی پستول تھے۔ میں نے اسما نواب کی ماں پر پستول رکھ کر پہلے اسے جگایا اور پھر جاوید اور وسیم نے اس کے بھائی کو جگا کر اسے بھی قابو کر لیا۔ ہم نے ان دونوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اسما نے ہی ہمیں کپڑے کے گولے بنا کر دیے جو ہم نے اسما کی ماں اور بھائی کے منہ میں ٹھونس کر اوپر سے ٹیپ لگا دی۔ اسما نواب کی ماں اور بھائی کو قابو کرنے کے بعد فرحان نے اسما سے کہا کہ جاؤ اپنے والد کو دوسرے کمرے سے بلا کر لے آؤ۔ جاوید نے انہیں بلانے سے منع بھی کیا، لیکن فرحان کے کہنے پر اسما گئی۔ والد کو کہا دوسرے کمرے میں والدہ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جلدی آئیے۔ وہ بوکھلا کر اٹھے اور آنکھیں ملتے ہوئے جیسے ہی پہلے کمرے میں آئے، جاوید نے انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن ملزمان نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وسیم نے جلدی جلدی ان کے بھی ہاتھ پیر باندھ دیے اور ایک طرف ڈال دیے، اور اب باری تھی لوٹ مار کی۔ بیٹی آنکھوں کے سامنے اس شخص کے ساتھ مل کر گھر والوں پر ہی ظلم ڈھا رہی ہو جس سے ملنے سے بھی منع کیا گیا ہو، یہ ایک ماں کے لیے یقیناً کسی قیامت سے کم نہ ہوگا۔ پولیس فائل کے مطابق تینوں ملزمان نے گھر کی قیمتی چیزیں سمیٹنا شروع کی تو ایک الماری کا تالا نہیں کھل رہا تھا۔ اسما کی ماں نے جو چابی الماری کی بتا کر دی تھی وہ چابی الماری کے تالے میں لگ ہی نہیں رہی تھی، اور اس موقع پر بھی اسما نے ہی ملزمان کی مدد کی۔ اسما نے فرحان کو بتایا کہ اصل چابی ماں نے اپنے کپڑوں میں ہی چھپائی ہوئی ہے۔ فرحان نے ان پر ٹی ٹی پستول رکھا تو اسما کی ماں نے اپنے سینے سے لگی چابی نکال کر دے دی۔ فرحان نے یہ چابی اسما کو دی جس نے خود جا کر الماری سے 52,000 روپے کے پرائز بانڈز، 8,000 روپے اور سونے کی بالیاں لا کر فرحان کو دیں۔ اسما اتنا کھل کر ملزمان کی مدد کر رہی تھی کہ اس کے گھر والے حیران تھے کہ اسے ہو کیا گیا ہے، اور ادھر اسما کو بھی پتا تھا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، وہ پھنس چکی تھی۔ اب اگر اس کے ماں باپ اور بھائی زندہ بچ جاتے تو وہ نہ بچتی۔ اس کی بچت صرف اس میں تھی کہ گھر والوں کو مار دیا جائے، اور یہ بات اس نے فرحان سے کہہ بھی دی۔
کیس فائل میں لگا فرحان کا بیان بتاتا ہے کہ وہ تینوں جب واردات مکمل کر کے گھر سے نکلنے لگے تو اسما نے فرحان سے کہا کہ گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ میں آپ سے ملی ہوئی ہوں، اس طرح تو میں پکڑی جاؤں گی اور پھر آپ بھی پھنس جاؤ گے، اس کا سادہ سا حل یہی ہے کہ انہیں مار دو۔ اور انہوں نے مار دیا، اور وہ بھی بہیمانہ طریقے سے۔ فرحان نے جاوید سے کہا کہ ان تینوں کو قتل کرنا ہے، لیکن جاوید نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ جاوید کہتا ہے کہ وہ وہاں سے جانے لگا، لیکن فرحان نے اسے روک لیا اور کہا کہ اچھا تم رک جاؤ، سب میں خود کروں گا۔ پھر اس نے اور اس کے بھانجے وسیم نے اپنے کپڑے اتارے اور جسم پر گھر کی چادریں باندھ لی۔ دونوں نے پہلے اسما کے باپ اور پھر اس کی ماں اور بھائی کو ذبح کر دیا۔ جاوید کا بیان اسے صرف ڈکیتی کا ملزم بتاتا ہے، لیکن فرحان نے جاوید کو قتل کیس سے نکلنے نہیں دیا۔ اس کا بیان جاوید کے خلاف تھا۔ اس نے کہا کہ اسما کی ماں کا گلا جاوید نے کاٹا تھا۔ اس کے بھانجے وسیم نے بھی خود کو قتل کے الزام سے بچانے کی کوشش کی، اور اس نے تو سارا الزام فرحان پر ہی ڈال دیا۔ بولا تینوں کے گلے ماموں نے کاٹے تھے۔ اب تک آپ نے پولیس کی کہانی سنی، اس سے آگے آپ کو ڈیفنس کی سٹوری ملے گی، اسما نواب کے ڈیفنس کی۔ اس زمانے میں پولیس میں آپریشن اور انویسٹیگیشن الگ الگ نہیں ہوا کرتے تھے، ایس ایچ او ہی دونوں شعبوں کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا، اور ایس ایچ او سعود آباد تھے انسپیکٹر ممریز خان، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ پولیس کے نزدیک کیس اوپن ہو چکا تھا۔ ممریز خان نے ملزمان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا، اور پھر کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلنے لگا، اور اسما کے ڈیفنس کے لیے سامنے آئے جاوید چھتاری ایڈوکیٹ۔ جاوید چھتاری کا یہ پہلا قتل کیس تھا، اور وہ بھی تہرے قتل کا کیس۔ پولیس نے ایک گواہ پیش کیا تھا جس کا نام اظہر تھا، اور اظہر نے یہ بیان دیا تھا کہ اس نے واردات والے دن اسما نواب اور 2-3 اشخاص جو تھے کورٹ میں موجود تھے ان کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ گھبراہٹ کی حالت میں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ یہ گواہی انہوں نے دی، تو میں نے اس میں جرح کے دوران ایک سوال ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جس وقت آپ نے اسما نواب کو دیکھا تھا اس وقت وہ بغیر نقاب کے تھی، اور کورٹ میں اس وقت نقاب میں بیٹھی ہے۔ تو فوراً اس نے کہا کہ جی یہ صحیح ہے۔ تو اس میں اس طرح ہوا تھا کہ پھر ہم نے اس میں تحقیق کری، اور تو دیکھا کہ یہ شخص جو تھا اظہر، یہ پولیس کا ایک کانسٹیبل تھا جو کرنگی ریزرو پولیس کے اندر تعینات تھا۔ ہم نے اپنے طور پہ کوشش کر کے اس کا ریکارڈ ڈیٹا نکالا، اور یہ بات ثابت کر دی کورٹ کے اندر کہ یہ پولیس کا سپاہی ہے، اور کرنگی میں سیکورٹی جو ریزرو فورس ہے اس کے اندر تعینات ہے۔ ایک تو یہ بات تھی کہ وہ اسٹاک وٹنس قرار پایا۔ دوسری بات یہ تھی کہ جب اس نے نقاب میں کورٹ کے اندر پہچانا تھا تو اس کی شناخت کو قابل قبول نہ کرتے ہوئے جسٹس رحمت حسین جعفری صاحب نے نوٹ لکھا کہ وکیل صفائی صاحب کا جو سوال تھا وہ اتنا تیزی سے کیا تھا انہوں نے کہ کورٹ کے پاس وقت نہیں تھا کہ کورٹ اسما نواب کا نقاب ریموو کرا کر اس کی شناخت کے عمل سے گزرتی، لہٰذا اس کی جو گواہی ہے اظہر کی وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کیس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اسما نواب کا کیس 7 ماہ چلا، اور 7 ماہ بعد 7ویں مہینے کی 7 تاریخ کو عدالت نے اسما نواب، اس کے محبوب فرحان اور فرحان کے دوست جاوید کو اس وقت تک پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم دے دیا جب تک ان کی آخری سانس بھی نہ نکل جائے۔ ہینگ ٹل ڈیتھ۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو اسما نواب کے ماں باپ اور بھائی کا قاتل قرار دیا۔ عدالت نے سزائے موت کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اس تہرے قتل کی خونی واردات سے شہر میں خوف اور دہشت پھیلی، شہری خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسما نواب فرحان اور جاوید نہیں، اسما نواب کے والد نواب احمد، والدہ عذرا بیگم اور بھائی آصف کو قتل کیا ہے۔ ملزمان اعتراف جرم بھی کر چکے ہیں، اور فرحان کا تو بیان ہی ان تینوں کو سزائے موت دینے کے لیے کافی ہے۔ جب اسما نواب کا کیس ایف آئی آر کے بعد ریمانڈ کے بعد چالان ہو گیا تو اس میں دہشت گردی کی سیکشن لگا دی گئی کہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، 3 افراد کا
بہیمانہ قتل ہو گیا ہے، تو لہٰذا اس میں 780A کا اضافہ کیا گیا اور اس کا چالان ATC کورٹ بھیجا گیا۔ ATC کورٹ میں جانے کے بعد جس طرح پروسیڈنگ ہوتی ہے کہ ATC کورٹ کے اندر اس وقت 15 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، اس وقت STA کورٹ سے اور سختی سے عمل ہوتا تھا اس کے اوپر۔ تو وہاں کیس چلا اور کیس چلنے کے بعد اس کو اسما نواب کو، جاوید اختر صدیقی کو اور ریحان کو، یعنی تو وہ اس میں سزا ہوئی اس کو پھانسی کی، اور اس کا جو بھانجا تھا وسیم اس کو سزا 10 سال کی ہوئی۔ سزائے موت سنائے جانے کے بعد جیل میں اسما نواب، فرحان اور جاوید کو سزائے موت کے قیدیوں کے طور پر کال کوٹری میں منتقل کر دیا گیا۔ ابھی سزائے موت پر عمل درآمد ہونا باقی تھا کہ تینوں نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر لی۔ دن مہینوں میں، مہینے سال میں بدلتے رہے اور اس دوران کہانی میں ٹوئسٹ پر ٹوئسٹ آتے چلے گئے۔ ہم اس کی اپیل میں گئے تھے اور اپیل میں جانے کے بعد جب ہم نے اس میں اپیل میں آرگو کیا تو ہم نے اس میں اپیلی یہ لی کہ جو بھی قتل ہوتا ہے کسی طرح کا، اس میں لیتھل ویپن کا استعمال ضروری ہے۔ لیتھل ویپن کی اردو کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہلک ہتھیار، اور مہلک ہتھیار کی ایک فہرست ATC ایکٹ کے اندر موجود ہے۔ وہ قتل ایکچولی ہوا تھا گھر کی چھری سے، تو گھر کی چھری لیتھل ویپن کی تعریف میں نہیں آتی، نہ مہلک ہتھیار کی تعریف میں آتی ہے۔ لہٰذا اس وقت جو ججز حضرات موجود تھے، جسٹس حضرات، اس میں عبدالحمید ڈوگر صاحب تھے اور روشن عثانی صاحب تھے۔ ان دونوں نے اس بات کو دیکھ کر ہمارا کیس ریمانڈ بیک کر دیا اور کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کی زد میں نہیں آتی، تعریف میں نہیں آتا اور دہشت گردی کی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے، اس کو سپرد سیشن کر دیا۔ ہائی کورٹ نے کیس دوبارہ چلانے کے لیے سیشن عدالت میں بھیج دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سندھ حکومت سپریم کورٹ چلی گئی۔ سپریم کورٹ نے کیس کو ٹیکنیکل بنیادوں پر چلانے کی بجائے میرٹ پر چلانے کا حکم دیا اور سندھ ہائی کورٹ کو واپس بھیج دیا۔ اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں 2 ججوں پر مشتمل عدالت نے کئی ماہ تک مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد جو فیصلہ دیا وہ ٹائی ہو گیا۔ ایک جج علی سائیں ڈینو میتلو نے اسما نواب اور اس کے ساتھیوں کو بری کرنے کا حکم دیا، تو دوسرے جج رانا شمیم نے تینوں کی سزائے موت بحال رکھی۔ کہانی دلچسپ سے دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے نا؟ جی ہاں، سزائے موت کی تلوار اب بھی اسما نواب اور اس کے ساتھیوں کے سروں پر لٹک رہی تھی۔ فیصلہ ٹائی ہو جانے پر کیس چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ کو بھیجا گیا، جنہوں نے ایک اور جج عبدالرسول میمن کو ریفری جج مقرر کیا، اور واقعے کے 15 سال بعد جنوری کی ایک سرد دوپہر میں ریفری جج نے جو فیصلہ سنایا تو تینوں ملزمان کے ارمانوں پر بھی برف پڑ گئی۔ ریفری جج نے بھی سزائے موت برقرار رکھی۔ اب ملزمان کی آخری امید تھی سپریم کورٹ، اور جاوید چھتاری بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ مزید 3 سال اپیل چلی اور پھر 3 اپریل 2018 کا سورج اسما نواب، فرحان اور جاوید، جو 20 سال سے زندگی اور موت کے درمیان جی رہے تھے، انہیں واپس زندگی کی طرف لے آیا۔ سپریم کورٹ نے تینوں کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا، اور جاوید چھتاری اپنی زندگی کا پہلا قتل کیس 20 سال بعد فائنلی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ اپیل ہماری ہیئرنگ پہ آئی تو اس وقت آصف سعید کھوسہ صاحب پریزائڈ کر رہے تھے ایک ڈویژن بینچ کو، جس میں کہتے ہیں اگر ہائی کورٹ کے اندر 2 ججز فیصلہ کرتے ہیں تو سپریم کورٹ میں 3 ججز اس کیس کو سنتے ہیں۔ اس میں جب بات ہو رہی تھی تو میں نے اس میں آرگومنٹ یہ کیے تھے کہ اس کے جو گراؤنڈز ہیں یہ سزا کو سسٹین نہیں کریں گے، اس لیے کہ انسفیشینٹ ایویڈنس کے اوپر سزا ٹرائل کورٹ نے بھی سنا دی اور ہائی کورٹ نے بھی اس کا فیصلہ اپہیل کیا، جو کہ لا پوائنٹس اس میں جو موجود تھے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ پہلا میرا اس میں یہ تھا کہ جس چھری کو انہوں نے برآمد کیا ہے وہ کچرا کنڈی سے برآمد کیا ہے اور اس پہ کسی قسم کے خون کے دھبے، نشانات یا بلڈ اسٹین نہیں تھے۔ پھر ایک جاوید اختر کی قمیض تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ کچرا کنڈی پہ جلی ہوئی ملی تھی، اس کی کالر ملی تھی، تو وہ بھی ناقابل ادخال شہادت تھی، اس لیے وہ پولیس یہ ثابت نہیں کر سکی جو قمیض کی کالر برآمد کی تھی وہ جاوید صدیقی کی تھی یا نہیں تھی۔ تیسری بات اس میں یہ تھی کہ جو ان کے بیانات ہوئے تھے اسما نواب کے اور دیگر 3 ملزمان کے، ان چاروں کے اقبالی بیانات ہوئے تھے میجسٹریٹ صاحب کے سامنے،
ان بیانات میں بہت سکم تھا، وہ اس طرح کے بیانات تو چاروں نے دیے اپنے آپ کو، سب کو، اور کہا کہ یہ واقعے میں ہم ملوث ہیں، لیکن ان بیانات کا کہ اگر ہم ردھم دیکھیں، ان کا تسلسل دیکھیں، تو کسی بھی گواہ کا بیان ایک دوسرے کے بیان سے کہ حقائق کو جوڑ نہیں رہا۔ مطلب اگر ایک ملزم یہ کہہ رہا ہے کہ فلانے نے ٹانگیں پکڑی تھی، فلانے نے ہاتھ پکڑا تھا، فلانے نے چھری چلائی، تو دوسرا ملزم بالکل اس کے برعکس کہہ رہا ہے، تیسرا ملزم اس کے برعکس کہہ رہا ہے، چوتھا ملزم اس کے برعکس کہہ رہا ہے۔ پورے واقعے کو کسی ایک گواہ کا بیان بھی اس واقعے کو جوڑ نہیں رہا تھا آپس کے اندر۔ یہ بات ایک اپیلنگ بات تھی، اور اس بات کے اوپر جو میں نے جو مختصر سی بات بتائی ہیں، ویسے تو میں نے 6 پوائنٹس اس میں آرگو کیے تھے جو سر 10 مجھے یاد نہیں آ رہے، تو اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آصف سعید کوہر صاحب نے، ان کے دیگر بینچ کے اراکین نے ہماری اپیل الاؤ کری اور اسما نواب کو بری کر دیا۔ یوں اسما نواب بری ہو گئی۔ 20 سال 94 دن جیل میں گزارنے کے بعد 4 اپریل کو اسما نواب جیل سے رہا ہو گئی، لیکن جاتی کہاں؟ فیملی میں تو کچھ بچا ہی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں اسما نواب کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ دیکھیے، اسما نواب کا جو کیس تھا وہ 1998 دسمبر 1998 کا کیس تھا، اور جب اس کا فیصلہ ہوا وہ اپریل 2018 میں ہوا، یعنی کہ پورے 20 سال بعد۔ اس 20 سال کے دوران اس کی خالہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، دیگر لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے کوئی فیملی میں بچا نہیں تھا، اور جو فیملی میں بچے تھے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے یا اس کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جس دن اس کا روپکار گیا تھا رہائی کا، یعنی کہ ریلیز آرڈر، تو اس دن شیبہ شاہ جو اس وقت کی جیلر تھیں، آج بھی اسی وومن جیل میں جیلر ہیں، اور بہت پیاری خاتون ہیں اور بڑی سبمسیو ہیں، اور جیل کو بہت اچھی طرح چلاتی ہیں، انہوں نے اسما نواب کو پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گی؟ تو اسما نواب نے یہ کہا کہ میرا تو کوئی نہیں ہے، اور میں اپنے وکیل جاوید چھتاری صاحب کے ساتھ جاؤں گی۔ جیل سے رہائی کے بعد اسما نواب اپنے گھر جانا چاہتی تھی، وہی گھر جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں اس کی ماں، باپ اور بھائی کو قتل کیا گیا تھا، جہاں اس نے تینوں کی لاشیں دیکھی تھی، جہاں سے اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی، اور وہ 7393 دن جیل میں گزارنے پر مجبور ہوئی۔ اور جب اسما اپنے گھر پہنچی تو وقت اسے وہیں ٹھہرا ملا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ دیوار پر آج بھی 1998 کا کیلنڈر اس منحوس دن کی یاد دلا رہا تھا، اور پھر ضبط کا یارانہ رہا۔ اسما نواب کی یہ کہانی اپنے اختتام کی طرف ہے۔ زندگی نے اس سے بڑا کٹھن امتحان لیا، وہ اپنوں کی قاتل کہلائی، اور جب وقت نے کروٹ بدلی تو وہ اس الزام سے بری تو ہو گئی، لیکن یہ سوال ضرور باقی رہ گیا کہ پھر اسما نواب کے ماں اور باپ کو اور بھائی کو قتل کس نے کیا تھا؟ پھر قاتل کون تھا؟ لیکن اس سوال کا جواب نہ تو ہمارے ناقص عدالتی نظام کے پاس ہے، اور نہ ہی بدبودار اور گلے سڑے پولیس کے تفتیشی نظام کے پاس۔ آخر میں آپ کو اسما کی ذاتی زندگی سے متعلق بتانے لگا ہوں جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ اسما نواب نے جیل سے باہر آنے کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کر دی ہے۔ اس نے شادی کر لی ہے، لیکن فرحان سے نہیں۔ فرحان جسے دل دیا تھا وہ تو 20 سال میں دل کے عارضے میں ہی مبتلا ہو گیا۔ اسما شاید کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہو، لیکن اب اس کے دل کو دھڑکنے کے لیے پیس میکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ شادی کے بعد یقیناً نئی زندگی ہوتی ہے، تو آج اور ابھی تک جو میری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ اسما نواب خوش ہے، اور اب اتنی مطلب اپنی زندگی سے مطمئن ہے کہ وہ کسی قسم کی میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی، اور نہ کسی میڈیا کو فیس کرنا چاہتی ہے، نہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہے کہ میں اسما نواب ہوں، نہ ان کو یاد دلانا چاہتی ہے اس بات کا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ورنہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو اس پروگرام کے اندر اسما نواب کا ہم ضرور پیش کراتے، اور اس کے جو زندگی گزار رہی ہے اس کے بارے میں وہ ذاتی طور پر بھی رائے دیتی۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR۔